ہم سب انجیر کو اس کی مٹھاس کی وجہ سے جانتے اور پسند کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس عام سے نظر آنے والے پھل میں شفا کی ایک بہت پرانی داستان چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ انجیر صرف ایک پھل ہی نہیں بلکہ ایک طبی خزانہ بھی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو آج ہمیں ایک بڑے دلچسپ سفر پر لے کر جائے گا۔ آئیے مل کر یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ سادہ سا دکھنے والا پھل طب کی دنیا میں کتنا غیر معمولی مقام رکھتا ہے۔ تو آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو انجیر سے ٹھیک سے ملاقات کریں گے، پھر اس کی ساخت اور اس میں چھپی طبی طاقتوں کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اسے کن بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات، اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں اور اس غیر معمولی پھل کے بارے میں باقاعدہ طور پر جانتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی ایک سائنسی پہچان ہوتی ہے۔ نباتاتی دنیا میں انجیر کو فیکس کریکا کہتے ہیں اور اس کا تعلق یوٹیکیسیز خاندان سے ہے۔ ہم اسے عام زبان میں تین یا پھگواڑا بھی کہتے ہیں، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ روایتی طب میں صرف اس کا پھل ہی نہیں بلکہ اس کے پتے بھی شفا بخش مانے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی پہچان تو ہو گئی، اب ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس پھل کی ساخت کیسی ہے اور روایتی طب میں اسے کن بنیادی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ کچا ہو تو ہرا اور جب پک جائے تو بھورا سا ہو جاتا ہے، اندر نرم گودا اور میٹھے میٹھے دانے۔ یہ افغانستان سے لے کر عرب ممالک تک پایا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل طاقت تو اس کے اندر چھپے خزانوں میں ہے۔ یہ کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن اے، بی، سی اور ڈی سے بھرپور ہے، جو اسے ایک مکمل غذائیت بخش پھل بناتے ہیں۔ اچھا، روایتی طب میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے جسے مزاج کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل کسی بھی چیز کی تاثیر بتاتا ہے۔ تو انجیر کا مزاج ہے پہلے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں تر، یعنی اس کی تاثیر گرم اور مرطوب ہے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ وہ کیا چیز ہے جو انجیر کو اتنا خاص بناتی ہے؟ آئیے اس کے طبی افعال یعنی اس کی سپر پاورز کو سمجھتے ہیں۔ ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 9۔ جی ہاں، روایتی طبی کتابوں میں انجیر کا 9 الگ الگ فائدے بتائے گئے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کارآمد پھل ہے۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے خاص طاقت، اسے کہتے ہیں ملین شکم۔ اب یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ پیٹ کے لیے ایک بہترین دوست ہے۔ یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے اور خاص طور پر قبض جیسی تکلیف میں بہت آرام دیتا ہے۔ اس کا دوسرا بڑا کام ہے مقوی ہونا۔ مقوی کا مطلب ہے طاقت دینے والا، یعنی اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو انجیر ایک بہترین قدرتی ٹونک کا کام کرتا ہے۔ پھر آتا ہے محلل۔ محلل کا مطلب ہے کسی چیز کو تحلیل کرنا یا گھلا دینا۔ مطلب یہ جسم میں کہیں سوجن یا گانٹھ وغیرہ ہو تو اسے کم کرنے اور تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ بلغم نکالنے میں مددگار ہے، پشاور آور ہے، یعنی جسم سے فالتو نمک اور پانی نکالتا ہے۔ جسم میں کہیں کوئی رکاوٹ ہو تو اسے کھولتا ہے، جسم کو گرمی پہنچاتا ہے اور تو اور جسم کی صفائی بھی کرتا ہے۔ تو اتنے سارے فائدے تو ہم نے گن لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا اصل میں استعمال کہاں ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر انجیر کو کن کن بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی رینج دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ قبض اور کھانسی جیسے روزمرہ کے مسائل سے لے کر دمہ، یادداشت کی کمزوری، یہاں تک کہ تلی کی سوزش جیسی پیچیدہ بیماریوں تک، اور تو اور جلد کے مسائل جیسے برس اور چھائیوں میں بھی اسے مفید مانا گیا ہے۔ اچھا، فائدے تو بہت جان لیے، لیکن سب سے ضروری بات، اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو چلیے اب آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کے استعمال کے اصول کیا ہیں۔ تو کتنی مقدار لینی چاہیے؟ اصول بہت سیدھا سادہ ہے، ایک وقت میں 2 سے 3 دانے۔ جی بس اتنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طب میں توازن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اب چونکہ انجیر کا مزاج گرم ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے جن کا اپنا مزاج پہلے سے گرم ہو۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مصلح استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی گرمی کو بیلنس کرنے والی چیز، اور انجیر کے معاملے میں وہ ہے کالی مرچ۔
اور فرض کریں کہ انجیر ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ گھبرانے کی بات نہیں۔ روایتی طب میں اس کا بدل یعنی متبادل بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے مویز منقہ، جو کشمش کی ہی ایک خاص قسم ہے۔ آخر میں ایک اور دلچسپ بات، انجیر کو صرف اکیلے ہی نہیں کھایا جاتا، بلکہ یہ کئی مشہور روایتی دواؤں اور مرکبات کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے، جیسے کہ شربت انجیر یا ضماد برسی۔ تو آج کی ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ذرا سوچئے، جو غذائیں ہم روزمرہ میں کھاتے ہیں ان کے اندر صحت اور شفا کی کتنی قدیم حکمت چھپی ہوئی ہے، جسے ہم نے شاید ابھی تک پوری طرح دریافت ہی نہیں کیے۔